بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں اب معاملہ ہے پاکستان میں آئینی بحران، اور اس بحران کا حل تمام نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں۔ کل بھی سماعت ہوئی، آج بھی سماعت ہوئی، اور آج سارا دن سماعت کے بعد کل 12 بجے پھر سماعت ہوگی۔ آج جو ریمارکس دیے گئے، آج جو دلائل دیے گئے، اس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ تمام نظریں اب سپریم کورٹ کی جانب ہیں، اور کیا وہاں پہ ریمارکس ہوئے کہ مستقبل کیا ہے پاکستان کے اندر، اس پارلیمنٹ کا، اگلی نگران حکومت کا سوال اٹھ رہے ہیں، اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اور آج ایک اہم پریس کانفرنس کی پنجاب کے سابق سینئر صوبائی وزیر جناب عبدالعلیم خان نے، جو کہ رائٹ ہینڈ تھے عمران خان صاحب کے، اور بڑے سنگین الزامات عائد کیے انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت پر، عمران خان صاحب کی طرز حکومت پر۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب آج سارا دن جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا، جو ریمارکس چیف جسٹس نے بھی دیے، اور ایک ان کا ریمارکس کا حوالہ میں دیتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسپیکر آرٹیکل 5 کا حوالہ دے بھی تو بھی تحریک عدم اعتماد مسترد نہیں کر سکتا، کوشش ہے کہ اس کیس کا جلد فیصلہ کر دیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف جو بھی ہے، انہوں نے ایک اور بات کہی کہ بادی و نظر میں ڈپٹی اسپیکر نے اسپیکر کا وہ اختیار استعمال کیا جو ڈپٹی اسپیکر کا اختیار نہیں تھا۔ یہ تو وہ ریمارکس ہیں، جب فیصلہ آتا ہے تو کہانی اور ہوتی ہے۔ فاروق نائک تقریباً 2.25 گھنٹے انہوں نے آرگومنٹس دیے۔ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ ہوا کیا ہے اور کس بات پہ پھنس گئی ہے۔ 15واں کیس ہے جو سپریم کورٹ سن رہی ہے اس قسم کا، اور ہر کیس میں سپریم کورٹ کو مسلسل گالی پڑی ہے۔ اچھا، 1953 میں 17 اپریل، پورے 69 سال پہلے پہلا سپریم کورٹ نے کیس سنا تھا، اور اس وقت تھے غلام محمد تھے، اس نے آئین کا استعمال کرتے ہوئے ناظم الدین کی حکومت ختم کر دی تھی۔ اس سے پہلے مولوی تمیز الدین گیا تھا، سندھ ہائی کورٹ میں بحال کر دیا تھا، اور انہوں نے اس کیس میں لکھتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھی غیر ضروری چیز بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا شاندار قسم کا فیصلہ، جسٹس منیر کا فیصلہ۔ اچھا، اس کے بعد 10ویں دفعہ ایوب خان نے جب گورنمنٹ 7 اکتوبر کو اسکندر مرزا نے لگایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جائز ہوتا ہے، یہ کیا نام ہے، جسٹ ہوتا ہے، جو انقلاب ہوتا ہے نا، جائز، طاقت سے انقلاب لیا وہ جائز ہے، وہ اپنے ایک قانون بناتا ہے۔ تو رات کو پھر 27 فروری کو فیصلہ آیا تھا، رات کو ایوب خان نے کر دیا تھا۔ اس کے بعد یحییٰ خان کے خلاف آسمہ جیلانی گئی تھی، وہ کیس 1972 تک چلتا رہا، اور چونکہ یحییٰ خان حکومت ختم ہو چکی تھی، تو یحییٰ خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد انہوں نے بہادری دکھائی سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا کہ یہ قانونی نہیں تھی لیکن عملی حکومت تھی۔ کمال فکر ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ضیاء الحق کے بارے میں نصرت بھٹو گئی تھی، ٹھیک، اور نصرت بھٹو کو انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور جسٹس انوار الحق نے فیصلہ دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جنیجا کی گورنمنٹ میں سیف اللہ گیا تھا کیس کے اندر، سیف اللہ کیس میں ضیاء الحق کا ترانہ پھٹ گیا تھا۔ پھر کورٹ نے جرأت دکھائی اور نے کہا کہ ضیاء الحق کے یوزر پر ہے، اور اس کے بعد اسلم بیگ نے کہا تھا کہ نہیں، اب آپ الیکشن ہونے دیں، اسمبلی بحال نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آگے جو آپ کو یاد ہی ہے سارا، کوئی میں نہیں بتاتا، پہلے بے نظیر کی گورنمنٹ گئی، اس کو کہا گیا کہ علامہ اسحاق نے ٹھیک کہا۔ پھر اس کے بعد نسیم حسن شاہ کی گئی، اس کو کہا نواز شریف کی گئی، نسیم حسن شاہ صاحب نے بحال کر دیا، لیکن اس کو مانا نہیں گیا۔ وہ فیصلہ امپلیمنٹ صرف 2 ہفتے کے لیے ہوا، بس سوال نکال لیا گیا اور کہا گیا تم بھی جاؤ اور تم بھی جاؤ۔ 2 استعفے ہوئے۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک اب آئی یہ اس قانون آئین کی بات، نواز شریف صاحب نے ایک قانون پاس کیا کہ 58(2) بھی ختم ہو جائے۔ اکبر بگٹی اس میں ووٹ دینے والوں میں سے تھے۔ رات کو واپس آئے تو رات کو کھانا تھا، تو اپنے مونچھوں کا صرف پاؤ دے کے بل دے کرتے اس نے کہا اس نے نواز شریف نے سیفٹی والو نکال دیا ہے، اب فوج براہ راست آئے گی۔ اچھا، اب وہی ہوا کہ 99 میں مشرف آ گیا۔ مشرف آیا تو ارشاد حسن خان نے صرف مشرف کا فیصلے کو جائز نہیں قرار دیا، نہیں، اس کو آئین میں ترمیم کا بھی اختیار دے دیا جو اس نے نہیں مانگا تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر یہ مسلسل گالیاں کھائے جا رہے ہیں نا سارا کچھ۔ اس کے بعد پھر رضا ربانی صاحب یہ سارا کچھ انہوں نے آئین باقاعدہ جو لکھا، اس کے تحت انہوں نے ایک لفظ لکھ دیا کہ نو آفیسر اور ممبر of Majlis Shura in whom powers are vested or by or under the Constitution for regulating procedure or the conduct of the business or for maintaining order in Majlis Shura shall be subject to the jurisdiction of any court in respect
آف ایکسرسائز بائی ہم آف دوز پاورز، کہ عدالت جو کر دے، بندے کو قتل کرنے کا آرڈر دے دے، بندے کو مارنے کا آرڈر دے دے، اس کا پارلیمنٹ کے اندر جو بھی وہ فیصلہ کرے گا اسپیکر، وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ میں چیلنج ہوگا۔ کیوں کہ ہم نے ایک نعرہ لگایا کہ یہ عدالتیں جو ہیں 15 فیصلے کر چکی ہیں، سپریم کون ہے؟ پارلیمنٹ، اور کہتے تھے عدالت اس کی تخلیق ہے۔ آج چیف جسٹس نے یہی کہا کہ مجھے کوئی ریزن دے دو کہ آئین کی اس شک کی موجودگی میں میں اسپیکر کو کس طرح بلاؤں، میں تو باہر ہوں۔ اچھا، یہ صرف آئین میں نہیں ہوتا، جہاں جہاں آپ نے گند کرنا ہوتا ہے نا وہیں کرتے ہیں۔ آپ نے فوجی عدالتیں بنائی، آپ نے کہا خبردار سول عدالتیں اس کو چھو نہیں سکتی۔ جہاں آپ نے جامع افسا کرنا ہوتا ہے ایک لفظ ایڈ کرتے ہیں گڈ فیتھ، کہ میں نے ان ایکٹ آف ایکشن کو، جہاں آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے اپنا مال ڈاؤن کرتا ہے ان ایکشن آف گڈ فیتھ، آپ نے بار کر دیتے ہیں، جورسڈکشن بار کر دیتے ہیں عدالتوں کا کہ وہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کوسچن کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے اگلا کوسچن اٹھایا نائک صاحب کے بعد، جب انہوں نے آرڈر پڑھا بابر اعوان نے آ کے اور یہ وہ، انہوں نے کہا اب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ تو آرٹیکل 5 کے تحت، اب بدل دیا انہوں نے، وہ نہیں لانا چاہتے تھے اس کو ڈسکشن ہوتی، اس نے کہا جی اس آرٹیکل 5 جو ہے جس کے اندر لائلٹی ہے، یہ لائلٹی کون دیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا لائلٹی ریاست کے ادارے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے اداروں کے لیے کون سا بہترین جگہ ہے؟ انہوں نے کہا فورم جو ہے وہ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر اپوزیشن یہ بتائے کہ کون سے ایسے ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں گئے، اس کمیٹی میں کیوں نہیں؟ جواب مانگ لیا نا۔ اب کل جب وہ جواب آئے گا تو عثمان صاحب، اگر ایک میمو گیٹ کے اوپر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہو جاتی ہیں جو کہ آئین میں ہی موجود نہیں، یعنی سپریم کورٹ جو ہے انکوائری نہیں کر سکتے، ہمارا ایڈویسری وہ ہو سکتی ہیں، کتنا ایشو بن جاتا ہے جو کہ حالانکہ صرف ایک خط لکھا گیا تھا اور وہ بھی انٹرنل طور پہ کہتے تھے لکھوایا گیا ہے، یہاں تو ایک صورتحال آ گئی۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ اب پروسیڈنگ، مجھے لگتا ہے کہ پروسیڈنگ ان کیمرہ چلے جائیں گی، اور ان کیمرہ جب جائیں گی تو اب اس میں 3 کیسوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ ولی خان کا جو کیس تھا، تو آپ کو پتہ ہے عراق کا اسلحہ پکڑا گیا تھا سفارت خانے میں، تو ولی خان کے پورے نیب پہ بغاوت کا مقدمہ کہاں چلا تھا؟ سپریم کورٹ میں۔ حیدرآباد ٹربیونل علیحدہ تھا، سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ یہ پارٹی کو بین کیا جائے، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ وہ میموز پیش ہونا شروع ہوئے تھے وجہ۔ اگرتلہ سازش کیس، شیخ مجیب کا میمو کہاں چلا تھا؟ کورٹ کے اندر چلا تھا، کہ اب یہ ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ خط بہت آتے رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ خطوں سے بھری ہوئی ہے۔ 65 میں آئے تھے خط، باقی شمشاد خان صاحب آئیں گے، ان کے زمانے میں کارگل میں ایک خط آیا تھا جہاں میں نیگوسیشن کا کرتا ہو رہا تھا، تو بیچ میں آگے تھے، اور بہت سارے آئے تھے۔ یہ خط پبلک ہو گیا ہے، اب جب وہ پبلک ڈومین میں آ جائے، پبلک ہو گیا ہے، پبلک کیا گیا، چیف ایگزیکٹو کو اختیار ہے، اختیار ہے، ہر چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر کسی بھی چیز کو پبلک کرے، یہ اس کا اختیار، اس نے کر دیا۔ جب وہ کر دیا تو اٹس لائبل ٹو بی ڈسکشن، جیسے میمو گیٹ پبلک ہو گیا تھا نا، تو جب پبلک ہوا تو نواز شریف صاحب نے سوٹ پہن لیا اور سپریم کورٹ چلے گئے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں بھی پبلک ہو گیا، اس پبلک ہونے کے بعد مجھے لگتا یہ ہے دا کیس ول ٹرن۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج وہ اس کو اس لیے سب سے پہلے کل انہوں نے ریلیف نہیں دیا، ورنہ دیکھو نا اتنا بڑا فیصلہ ہے۔ اب اس کا میں حل بتا دوں کیا ہے، میں آج بھی لکھا بھی ہے، کل بھی اس سے بول رہا ہوں۔ اچھا، کہ اگر آپ نے واقعی اس ملک کے اندر امن لانا ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کے اس آئین کو امینڈ کرنا چاہیے، اور عدالت اب تو نہیں کر سکتے نا سر، آپ نہیں پارلیمنٹ کرے گی، پارٹیاں بند بیٹھ جائیں، جو بھی ہے طے کر لینا۔ دیکھیں اگر آپ نے عدالت میں نہیں جانا تو آپ ایک انسٹیٹیوشن ایسا بنا لیں کہ جو ریکنسائل کر سکے ایسے ایکشن کو۔ لیکن وہ تو ریاض صاحب اس فیصلے کے بعد ہی ہوگا، نہیں پارلیمنٹ میں ہوگا نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ جو اس میں امینڈمنٹ ہونی ہے، جو لوگ مشرف کو گالیاں دیں، اس میں جو امینڈمنٹ جو لوگ ہونی ہے مشرف کو گالیاں دیں اور 37% عورتوں کو سیٹیں رکھ لیں، ضیاء اللہ کو گالیاں دیں اور 62 63 رکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ مطلب پتہ کہ مفادات کی، یہ آئین تباہ ہوا۔ پاکستان کا آئین ویک ہے، شدید ویک ہے، اور اس ویک صورتحال کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کل بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہے، کیا فیصلہ ممکن ہے، اس پر انتظار ہی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا۔
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। मामला है पार्लियामेंट का, इसको तोड़े जाने का, और मामला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और साथ जुड़ा हुआ है आर्टिकल 5 जिसके तहत ये कहा गया कि गैर मुल्की साजिश है रजीम चेंज की। रजीम चेंज करने के हवाले से इससे पहले हम अपने गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से रजीम चेंज किए जाते हैं, और अमेरिका का जो किरदार है रजीम चेंज के अंदर, इसको किस तरीके से ये साबित किया जाएगा। जैसे आज भी मतलब सर ये है कि एक तो ये है कि थ्रेट तो हमेशा रहे हैं, और थ्रेट तो शुरू से रहे हैं, यानी उस दिन से रहे हैं कि जिस दिन से हमने अमेरिका की अपनी हेजेमनी कबूल की थी। और मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे पहले मौलवी अब्दुल कादिर फजल हक ने कहा था कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट जो है मशरक़ी पाकिस्तान में ख़त्म करवाई, वहाँ से 1950 के अंदर से। फिर उसके बाद बाकी जगहों पे होता रहा। लेकिन हुआ यह है कि ये हमेशा एक सीक्रेट सूरत हाल रही है, सही है। तो मैं ख्याल शमशाद साहब मौजूद हैं, पूरे इन एंड आउट के वाकिफ़ हैं। बिल्कुल, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं शमशाद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर ये मैं आज डिस्कस कर रहा था कि मौलवी अब्दुल कासिम फजल जो थे, उन्होंने जिस वक्त न्यूयॉर्क टाइम में उनका इंटरव्यू छपा तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था कि मैंने मशरक़ी पाकिस्तान की आज़ादी चाहता हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने छाप दिया। और वो बहाना बना के उनको, जब उनकी गवर्नमेंट तोड़ी गई, सिकंदर मिर्ज़ा को लाया गया, तो उन्होंने बयान दिया था कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत तोड़वाई है। आप तो रहे हैं, ये जो इस तरह के ख़त जो हैं जिसमें वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है थ्रू एम्बेसडर कम्युनिकेट की जाती है, ये कब कब आते रहे हैं पाकिस्तान में? और अब चूँकि ज़ाहिर बात है एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपना प्रोरोगेटिव यूज़ करते हुए इसको नेशनल इंटरेस्ट में ओपन कर दिया है, तो ये तारीख पता चल जाए ताकि लोगों को अंदाज़ा हो। और यह सबसे पहले तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक एक खसूसी नौइयत का रहा है तारीखी तौर पर, ठीक, और इसके अंदर फिर अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। लेकिन ये जो रिजीम चेंजेस वाली चीज़ें हैं, ये अमेरिका की पहले पॉलिसियों में नहीं होता था, जिस हद तक मुझे पता है। और ये सारी 9/11 के बाद की इनकी बाकायदा एक मुसल्लमा पॉलिसी है रिजीम चेंज की कि जो हुकूमतें इनको पसंद नहीं होती तो उनको बदल दिया जाए। और इस मौजू पर मैं फिर आऊँगा, लेकिन आपने चूँकि एक तारीखी तनाज़र का जिक्र कर दिया है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि हमने आज़ाद होने के बाद ये फैसला कर लिया था कि हम अब मगरब के इत्तेहादी बनेंगे, बल्कि सोवियत यूनियन के साथ हमारा ताल्लुक नहीं होगा। तो उस पर फिर लियाकत अली खान ने सबसे पहले दौरा किया था अमेरिका का, जो कि बड़ा गैर मामूली तौर पर 2 हफ्ते लंबा तवील था। और ये दुरुस्त बात है कि लियाकत अली खान की पॉलिसियाँ जो थीं वो हर लिहाज से अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि अमेरिका हमें चाहता था कि हम कोरिया की जंग में उनका साथ दें, तो हमने इनकार कर दिया था, क्योंकि हमारी पॉलिसी शुरू से ये थी कि कायदे आज़म के विजन के मुताबिक कि हमने जंगों का साथ नहीं देना, हमने अमन के जो है उसको तक़वियत देनी है। तो खैर लियाकत अली के साथ जो कुछ हुआ वो मुझे नहीं पता कि वो किसी की साजिश का नतीजा था या हमारी अंदरूनी सियासत थी। तो इस वजह से कुछ फर्ज कर लेना जो है वो सही है मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद अलबत्ता जहाँ तक धमकियों की बात है, ये बड़ी ताकतों का हक बनता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक असूल है जो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, माइट हैज ऑलवेज बीन माइट, जो कि कभी दुरुस्त नहीं हुआ, मगर इट हैज ऑलवेज बीन क्लेम्ड राइट। सही। तो जो बड़ी ताकतें होती हैं वो हमेशा अपना हक समझती हैं। अमेरिका जब से सुपर पावर बना था, बिलखुसूस ये यूनिलैटरलिज्म के आने के बाद, तो फिर अमेरिका ने ये पॉलिसी रिजीम चेंज की, जंगों का करना, और नेटो को एक बाकायदा मिलिट्री बैंड वैगन के तौर पर इस्तेमाल किया, कोलिशन बना के कोलिशन खड़ी करते थे। ये जो अपना शमशाद साहब, जो साइरस वैंस का खत कहा जाता है भुट्टो के ज़माने में, और जो किसिंजर की धमकी है, फिर उसके बाद कारगिल में तो आप ज़ाहिर बात है खुद सेक्रेटरी थे उस वक्त जब ये सूरत हाल बनी थी, जब उन्होंने हमारे मुज़ाकरात इंडिया से रुकवाए थे। और जी मैं बताता हूँ, देखें, और यह ऐसा है कि जो साइरस वैंस वगैरह की जो बातें हैं ना, वो खत वक्त एक और तनाज़र में थे। मैंने जिस तरह कहा उनका हक बनता है। तो जब हमने भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, तो उस पर किसिंजर ने धमकी दी कि तुम्हें हम मिसाल बना देंगे। ये बातें तो दुरुस्त हैं, तो धमकी देना उनका हक था। भुट्टो पार्लियामेंट में भी ले गए थे, लेकिन ये है कि भुट्टो ने अपनी जो पॉलिसी थी वो तो नहीं बदली ना। हम ये था कि जो अमेरिका चाहता था वो नहीं किया था, और ये आज सिचुएशन वही पैदा हो रही है, क्योंकि भुट्टो ने डिफाई किया था अमेरिका की ख्वाहिश को उस वक्त
لیکن بعد میں جو یہ فرض کر لینا کہ امریکہ نے بھٹو کو مروایا، یہ میں بات سبسکرائب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، سچی بات یہ ہے۔ اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس پہ بھی پاکستان کی سیاست بھی شامل ہے، ضیاء الحق کا آ جانا بھی شامل ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں آپ کی موجودہ صورت کو، آپ نے جو کہا نا، تو وہ یہ ہے کہ جس طرح امریکہ کی پالیسیاں ہیں آج 9/11 کے بعد کی، اس میں رجیم چینج ایک مسلمہ ان کی ڈاکٹرن ہے یہ، اور اس کا مثالیں ہیں موجود کہ جب عرب سپرنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ عرب دنیا ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اگرچہ تیل پروڈیوس کرنے والی ملکوں میں کبھی انہوں نے رجیم چینج کیا نہیں، کیونکہ وہاں بڑے اچھے فرما بردار قسم کے حکمران ہیں۔ تو وہ اس طرف حسنی مبارک جیسے جو کرپٹ ان ملکوں کے میں زیادہ عرصہ سے حکمران تھے اور وہ امریکہ کے لیے ایک لائبلٹی بنتے جا رہے تھے، تو ان سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے ایجپٹ میں مسئلہ پیدا کیا، ٹیونس میں پیدا کیا، لیبیا میں پیدا کیا، اور وہاں رجیم چینج کی۔ اور پھر 9/11 کے بعد آپ کو سب سے بڑی جو رجیم چینج کی مثال ہے وہ صدام حسین ہے۔ اور پھر افغانستان بذات خود طالبان کو نکالا، کیونکہ طالبان کو بھی انہوں نے طالبان کے خلاف کوئی اور کارروائی تو نہیں کی، انہوں نے حملہ کیا افغانستان سے، طالبان کو آؤسٹ کر دیا، لیکن طالبان کو ایلیمنیٹ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کر سکتے تھے کیونکہ 20 سال جنگ لڑی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو تازہ ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ دو چیزیں لکھی ہیں، ایک تو بلیٹنٹ انٹرونشن لکھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فارمل کمیونیکیشن۔ اور مجھے وہ پیپر جو اندرا گاندھی کے اب اوپن ہو چکے ہوئے ہیں، جس میں اس کو بلا کے کہا گیا تھا کہ ویسٹ پاکستان پہ حملہ نہ کرو، تو وہ بھی اسی طرح کی فارمل کمیونیکیشن تھی جو سفیر کے تھرو کی گئی تھی۔ دیکھیے اس طرح کی تو بہت چیزیں تھیں، ایوب خان کو بھی کنوے کی گئی تھی کہ چین کے ساتھ تعلقات نہ کرو، 63 میں پریزیڈنٹ جانسن کی طرف سے ہوئی تھی۔ پھر 65 میں جب ہماری طرف سے ہم جوڑیاں پر ایک آپریشن شروع ہوا تھا، تو سڈنلی لاسٹ منٹ پہ وہاں کا جرنیل اتار کر پھر جنرل یحییٰ کو بنا دیا گیا تھا۔ وہ بڑی عجیب قسم کی تبدیلی ہوئی تھی، اور اس کا صرف بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ پرانی فارن آفس کی آرکائیوز کسی طریقے سے دیکھ سکتے ہو، اور ہمارے کچھ سفیروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو وہ یہ تھا کہ جس وقت یہ پہنچ رہے تھے سری نگر کشمیر کے نزدیک، اور یہ اختر ملک تھا، جنرل اختر ملک، اس نے پلان کیا تھا، وہ سارا آپریشن اس نے بنایا تھا، اور بھٹو دلی کا اور چائنا کا جو فورن منسٹر تھا چین جی، وہ کراچی میں آیا ہوا تھا۔ تو بھٹو اور چین جی وہاں سے اس ساری آپریشن کو کنٹرول کر رہے تھے، اور عین اس وقت کیونکہ بھٹو کے ساتھ ایوب کے پاس اس سے بھی ہو چکے تھے، لیکن امریکہ ایورل ہیریمین اور ڈنکن سینڈرز، یہ دو شخصیات ہیں، ایک برطانیہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ، ایک امریکہ کا انہوں نے ایوب خان پر پریشر ڈالا کہ یہ آپ آپریشن بند کر دیں۔ تو فوراً وہ اختر ملک کو اتار کے یحییٰ خان لگایا گیا، اور ود ان ڈے وہ جو آپریشن کی، اور فورن آفس میں باقاعدہ امریکہ کا ایک دماغ کیا گیا تھا آ کے، امریکن سفارتکار نے، یہ فورن سیکرٹری کے ساتھ تھا یا اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل کے پاس تھا، یہ کہا تھا کہ ہمیں ڈر ہے جس سپیڈ سے تم رفتار سے انڈیا کو مار رہے ہو، تو ود ان 10 days شاید آپ تو دلی پہنچ جائیں گے، تو ہمیں یہ بات بالکل پسند نہیں، آپ ختم کر دیں اس آپریشن کو۔ تو یہ دھمکیاں، اس قسم کے مطالبے، یہ ایک روایت ہے ہماری۔ اور لیکن یہ تازہ بات ہے شمشاد صاحب، جو ابھی جو ڈسکشن آ رہا ہوں، میری بات سنیے، میں ادھر آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ کہ ہمیشہ جتنے مطالبے ہوتے تھے، امریکہ کو عادت ہو گئی تھی کہ ہمارے حکمران گھٹنے ٹیکے رکھتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اس امریکہ کو ڈیفائی کیا ہو، سوائے بھٹو کے۔ بھٹو کے بعد اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اب مجھے نہیں اس کی نوعیت پتا کہ کیا ہے، کیونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں نہ فارن آفس سے نہ کسی کے ساتھ، صرف اخباروں سے جو پڑھتے ہیں کہ ایک دماغ ہوا ہے، ہمارے سفیر کو بلا کر کوئی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں آپ کی پالیسیوں ہمیں پسند نہیں ہے، عمران خان کی پالیسیاں، اور اب اپوزیشن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہی ہے، تو اگر تو یہ آؤسٹ ہو جاتا ہے اس ووٹ آف کانفیڈنس، تو آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے،
اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ہم سے برا والی جو بات ہے یہ مجھے ابھی اچھی طرح پتا ہے کہ سی ٹی بی ٹی کے وقت بھی ہوتی تھی اور جب ہم نے ٹیسٹ کیے تھے اس وقت بھی ہوتی تھی کہ تم گندے بچے مت بنو, انڈیا نے گندی بات کر دی ہے مگر تم نہ کرنا, اگر تم نے کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو خیر ہم نے پھر وہ کیا, اس کے ان کی دھمکی کے باوجود ہم نے کیا. یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو کابینہ تھی اور اس وقت کے جو وزیر اعظم وہ ریلیکٹنٹ تھے, بہت ریلیکٹنٹ تھے, ڈر رہے تھے. آدھی سے زیادہ 95% جو کابینہ تھی وہ کہا کرتی تھی وزیر اعظم کو کہ میاں صاحب نہ کرنا مر جاواں گے. تو یہ میں آنکھوں دیکھی آپ کو حالت بتا رہا ہوں, یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ تھا کہ فائنلی ہم نے وی ڈڈ واٹ وی ہیڈ ٹو ڈو ان آور اون نیشنل انٹرسٹ, اور اس میں میں کہوں گا کہ فوج کا اور فارن آفس کا بہت ہاتھ تھا کہ ٹیسٹ کروائے اس وقت. جائے گا اس وقت کے پرائم منسٹر کو, کیونکہ فائنل فیصلہ پوری نے کرنا تھا, وہ تاریخ میں ان کا ضرور فیصلہ کریڈٹ جانا چاہیے. اچھا اب میں کہتا ہوں یہ جو موجودہ مراسلہ کہہ لیجئے کچھ بھی ہے, دیکھیں سازش جو کو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا, میں پرسنلی کبھی اس کو نہیں کرتا. جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ جو سوورن پاورز ہوتی ہیں نا, یہ ان کا سوورن حق ہے, وہ طاقت استعمال کرتی ہیں لوگوں کو دھمکانے کے لیے. جو دب گیا تو صحیح, جو نہیں دبا تو اس پہ پھر وہ چڑھائی کر دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ پاکستان کو وہ چڑھائی کر سکتے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان نے جو پبلک لیول پر یہ لا کر اس کو ایک ریاکشن. اچھا شمشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے پبلک ڈومین میں لے آئے ہیں اس کو, اس خط کو, وہی اسی طرف تو وہ ذرا سا بتائیے گا کہ کیا اس کے کیا رزلٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ کہا بار بار بات ہے ویسے تو امریکہ اس طرح کی پاور نہیں رہ گیا, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے پاپولیرٹی گین کے لیے. وہ پولیٹیشین کرتے ہیں, ہر کوئی کرتا ہے, ہر نواز شریف بھی آپ کہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ پبلک ڈومین میں یہ بات آ گئی ہے, ورنہ تو پبلک ڈومین میں کوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھیں جو ملک کی سلامتی کے بارے میں جس چیز کا بھی تعلق ہے, اگر خاص طور پہ کوئی دھمکی کا تعلق ہے, تو اس ہر حکمران کا, ہر حکومت کا اپنا حق ہے کہ وہ عوام تک لے جائے, کسی جو بھی ادارے ہیں وہاں لے جائے. اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی بھی ایسی وہ پابندی نہیں ہوتی. اور جو بھی عمران خان نے کیا اس کا اپنا فیصلہ ہے, میں جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن یہ اس نے سوچ اپنی ہے استعمال کی, اور اس کے نتیجے میں کوئی یہ نہیں, اس نے چیلنج نہیں امریکہ کو کیا کہ بھی ایک اعلان جنگ نہیں کیا. اس نے یہ کہا کہ بھی ایک غیر معمولی ایک واقعہ ایسا اندرونی طاقتوں کے ذریعے ایک باہر کی طاقت مل کے ایک میری حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ باقی تو جو انویسٹیگیشن ہوں گی یا اس مراسلے یا اس ڈاکیومنٹ کی نوعیت بتائے گی, مجھے نہیں پتا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے, امریکہ کو حق ہے اور کرتا رہتا ہے اس قسم کی باتیں, اور جس نے ڈیفائی کیا تو وہ شو کرتا ہے کہ وہ آدمی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی چلنا چاہتا ہے. اس کے برعکس ہمارے حکمران جو امریکہ نے یہ اس وجہ سے بھی دھمکی دی ہے, آج تک ان کو بھٹو کے بعد عادت ہو گئی تھی کہ جو بھی ان کی آنکھ کا اشارہ دیکھ کے ہمارے حکمران وہ کر دیتے تھے جس کی امریکہ خواہش کرتا. اچھا شمشاد صاحب چلیں یہ تو ہو گیا کہ ایک ڈیفائی کر دیا, عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے, واٹ نیکسٹ؟ اب آگے کیا نظر آ رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے؟ آج یہ بتائیے گا کہ جو ہم اس وقت چائنا رشیا کا جو ایشو ہے, کیونکہ اگر ہم اس وقت اس طرف آتے ہیں, امریکہ کو کر لیتے ہیں, رجیم چینج ہو جاتی ہے, تو ہم تو ریجنل سپورٹ سے بھی نکل جائیں گے پھر. ایسی بات نہیں ہے. اچھا جو سفارتکاری کے حوالے سے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے نا وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, اور جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا وہ سچ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اور مجھے اس مسئلے پر بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اصل چیز وہ ہے جو پردے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے. اور سفارتکاری میں بھی جتنے میں اس زمانے میں جو چیزیں اتنی چیزوں کی کرتا تھا, پبلک کو پتہ بھی نہیں ہوتا, نہ میں میڈیا کو پتہ لگنے دیتا تھا, نہ کرتے تھے, اور ہم کامیاب بھی تبھی ہوتے تھے. تو ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور ایک چیز میں کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح ہماری فوج اپنی ذمہ داریاں بڑی بہت ہی دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, قربانیاں دیکھ کر ادا کر رہی ہے, اسی طرح ہمارا جو وزارت خارجہ کے اسکلڈ پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں
وہ پاکستان کے مفادات کے حوالے سے پوری طرح کمپیٹنٹ ہیں. آئندہ کے چیلنجز کے حوالے سے وہ چاہے ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں یا چین اور رشیا کے حوالے سے چیلنجز کے ساتھ. بہت شکریہ جی شمشاد احمد خان صاحب, بڑی تفصیل سے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے, جو نظر نہیں آ رہی وہ ہے. ڈیفینڈ کر دیا, چلے اچھی بات ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں آپ سے کہا نا کہ اصل اب جو, کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ میں جو بحث شروع ہونی ہے نا, وہ بحث اس پہ ہونی ہے. کیونکہ ایک بات آپ کو عثمان صاحب یاد رکھیں, نہیں بحث ہونی بھی ہے کہ نہیں ہے, اگر تو یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. ان کیمرہ ہو. آج فواد چودھری صاحب نے کہا جی نہ چھیڑیں. نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے آپ کو پتا ہے نون لیگ پیچھے ہٹ گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت صرف پیپل پارٹی گئی ہوئی ہے. اچھا, ہاں, نون لیگ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم زرداری کے ٹریپ میں آ کے ہم نے جو اثر کے وقت روزہ کھولا ہے یہ ہم نے غلط کر لیا. آج بلکہ انہوں نے بیان دلوایا ہے, نواز شریف نے سے انہوں نے بیان وہ چلا رہے ہیں کہ ہم پیپل پارٹی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب کہ اکیلا چھوڑ دیا تھا آپ نے. دیکھیں نا سپریم کورٹ میں تو پیپل پارٹی گئی ہوئی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ یہ ہوگا, ہماری آپ نہیں مانتے تھے, ہم کہتے کہ 5 سال پورے کرنے دو تاکہ ایک دفعہ جان چھوٹ جائے. لیکن یہ اثر کا روزہ جو کھلا ہے, اب دیکھیں نا عثمان صاحب 15 12 وہ فیصلے ہیں انہوں نے اسمبلیوں کے, 2 فیصلے ہیں, ایک یوسف اللہ گیلانی کا فیصلہ ہے اور ایک نواز شریف کا فیصلہ ہے. 15واں فیصلہ لگا رہے ہیں بلوچستان اسمبلی کا. یہ 15 فیصلے کوئی ہیں, سپریم کورٹ کہتی ہے ہمیں بتاؤ نیک نامی کہاں ملی ہے, ہمیں ماتھا کس نے چوما ہے, ہم نے, ہمارا کبھی کسی نے نہیں چوما, کسی نے, ہر بندے نے کہا جی غلط کیا. یہ وجہ ہے کہ آج چلیں دلچسپ صورتحال دیکھتے ہیں کیا حل نکلتا ہے, اور حل وہی نکلے جو پاکستان کے لیے اچھا ہو. یا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور عمران خان صاحب کے ایک اہم کھلاڑی علیم خان کی پریس کانفرنس کے چند اقتباسات آپ سن. آج جب میں لوگوں کو سنتا ہوں کہتے ہیں علیم خان نے غداری کی پی ٹی آئی کے ساتھ, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنا ساتھ علیم خان نے دیا ہے اس پی ٹی آئی کا عمران خان کا, کوئی میرے سے آدھی بھی قربانی دینے والا ہے تو میرے سامنے لے کے آؤ اس کو. خان صاحب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کسی نے علیم خان سے آدھی بھی قربانی دی ہے اگر پوری تحریک انصاف میں, اس کا نام لے کے دکھائیں. آج 28 جولائی کو مجھے نیب سے پہلا نوٹس موصول ہو گیا, 31 جولائی کو مجھے دوسرا نوٹس آ گیا, 3 جولائی کو مجھے تیسرا نوٹس آ گیا, 7 جولائی کو مجھے چوتھا نوٹس آ گیا. ایسا کون سا میں نے کارنامہ کر دیا تھا 25 جولائی ایم پی اے بننے کے بعد کہ آپ نے مجھے 10 دنوں کے اندر 4 دفعہ نیب کے دفتر بلایا؟ میری کون سی ایسی غلطی تھی جو کہ آپ کو میرے ایم پی اے بننے کے بعد ایک دم یاد آئی کہ مجھے اگلے 15 دن میں آپ نے 4 بار دفتر بلایا نیب کے؟ خان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ دوسروں کو تمغے دے رہے ہیں غداری کے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے بزدار کو بنانا تھا مجھے نیب کے پاس بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے اپنے پاس بلاتے اور کہتے علیم خان میں آپ کو نہیں لگانا چاہتا. یہ حقائق عوام سنیں, یہ جو لبادے اڑے ہوئے ہیں سچائی کے نئے پاکستان بنانے کے, میں سارے کھولوں گا, سب بتاؤں گا اصل کیا ہے. نیب کے دفتر پہنچا فروری میں, انہوں نے مجھے وہیں بٹھا لیا, 100 دن اس کے بعد میں جیل میں رہا. میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, خان صاحب وہ کرپشن جو میں نے 6 مہینے میں کی تھی وہ آپ قوم کے سامنے لے کے آئیں, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ لائیں قوم کے سامنے, دکھائیں قوم کو کہ یہ علیم خان کی بے ایمانیاں تھیں, یہ کرپشن تھی, یہ وزیر بنا اس نے یہ مرات لی ہیں, یہ پیسے کھائے ہیں, یہ رشوتیں کھائی ہیں. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا کے اپنے آپ کو گولی ماروں گا. نہیں تو عمران خان ہمت کرے, عمران خان باہر نکلو, آؤ میرے سامنے, کرو میرے سامنے مقابلہ. بات کرتے ہو تم نئے پاکستان کی, یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا, کیا میں نے یہاں پہ لوگوں میں نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں 3 کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے, یہاں پہ کمشنر لگانے کا الگ ریٹ ہے, ایس پی لگانے کا الگ ریٹ ہے. کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا؟ کیا آپ کو ایجنسیاں یہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھی؟ فرا کا کیا کردار تھا یہاں پہ, کہاں پیسے جاتے تھے, کیوں نہیں بتاتے قوم کو, کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی؟ اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان. آج آپ نے پرویز الہی کو 183 ممبران ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں, آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا, کوئی ایک کارکن نظر نہیں آیا, کوئی ایک شخص اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ آپ اس کو کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے. آپ نے پرویز الہی سے صرف 5 ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے, وہ پرویز الہی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, یہ آپ کا نیا پاکستان. جی یہ اہم صوبائی وزیر جناب علیم احمد خان صاحب عمران خان صاحب کے دستے راست. کل گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی, اس کا بھی تذکرہ سن لیتے ہیں, وہ بھی سنائے ذرا.
کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے. کیا وجہ ہے؟ جو 3.5 سال سے بلیک میل کر رہا ہے کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر تھا اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا. پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفیٰ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو. پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دستخط کرو. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں دستخط کرو. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں سر. رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں. اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو. تو میں نے اس وقت اپنی آواز اونچی کی. پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن 2 کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا. میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا. میں ڈیزرو کرتا ہوں, مجھے دستخط نہیں کرنے چاہیے. انہوں نے گالی گلوچ کی تو میں پھر اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتا ہوں. پھر میں یہ بھی وارن کرتا ہوں میرے سینے میں جو راز ہیں پھر سب آئیں گے. رات کو مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ چو صاحب پرویز الہی ہار رہا ہے, آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں. جی اور یہ سب یہ ہیں پاکستان کی سیاست کے رنگ. کل جو خان صاحب کے ساتھ تھے آج انہی کی تبدیلی کا پول آپ کھول نے رہے یہ ہیں. چلا دی ہے. میں 6 سال ہو گئے ہیں مجھے اور یہ پوری 22 کروڑ عوام گواہ ہیں. اور اس سے پہلے 1 سال میں متبادل کرتا تھا بڑا سیریس. میں نے کبھی ان طرح کے ایشوز پہ گفتگو نہیں کی. ایشو نہیں ہے؟ نہیں میں کبھی نہیں کی. شہباز شریف صاحب کا مقدمے چلے کبھی حرف راست میں گفتگو کی فلاں نے یہ لے لیا فلاں نے. آپ سرداری کے چلے. ہم نے تو ایونٹ رپورٹ کیا نا کہ آج 2 ایک گورنر ایک سینئر وزیر پریس کانفرنس کر رہا ہے. بنیادی طور پر میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ان ابسینشیا کسی شخص کو جواب دینے کے بغیر آپ نہیں لا سکتے. اس طرح کے الزامات ہیں نا تو جواب دینے والا بندہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انہوں نے بات کی, اس کا جواب پی ٹی آئی والے دیں گے, ظاہر بات ہے. لیکن میں نے کبھی اس طرح کے آپ نے چلا دیا, اچھی بات ہے, آپ کا ایک حسن طبیعت تھی, آپ چاہتے تھے کہ چل جائے. لیکن میں نے زندگی میں کیونکہ بنیادی طور پر یہ الزامات ہیں میرے ذہن میں بہت نہیں, نواز شریف پہ بھی الزامات ہیں, شہباز شریف پہ بھی الزامات ہیں. آج تک کہیں ان کا جو سارا دن میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. آج تک رات میں بیٹھ کے کبھی کوئی کرپشن کیس اس طرح کا ڈسکس ہوا؟ کبھی زرداری کا کیس ڈسکس ہوا؟ میں تو 32 سال نوکری کرتا ہوں, میرے سینے میں تو اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا جتنے راز میرے سینے میں علیم خان کو. علیم خان تو اس وقت اس میں تھا جتنے راز سرور کو نہیں پتا ہوگا جتنے راز میرے سینے میں. میں تو ایڈمنسٹریشن جس کے ہاتھوں میں فائلیں رہتی ہیں, جو کسٹوڈین آف دا فائلز ہیں, کیونکہ میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بس ٹھیک ہے. کسی چلیں جی پروگرام ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.